آپ سیاسی مروت کی بات کر رہے ہیں، اب تو پارٹیوں کے اندر مروت ہو، مطلب مروت ختم ہو چکی ہے. مثال آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں مروت صاحب اتنا پارٹی کے اندر ایک کریز تھا آپ کا، جالے تھے جو وہ آپ کو لے کے بہت زیادہ پریز کرتے تھے، اور یہ بات میں بار بار آن ریکارڈ کہہ چکی ہوں کہ خان صاحب نے میرے سامنے کہا تھا کہ مروت از اے کراؤڈ پولر جب کسی نے آپ کی شکایت لگائی تھی. اچانک سے یہ کیا ہوا کہ سب مروت صاحب کے اگینسٹ ہوگی، پوری پی ٹی آئی اگینسٹ ہوگی؟ دیکھیں کنڈی صاحب نے جو ڈسکرپشن بتائی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت آپ کے سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے ہے، یہ لیڈرشپ جو ہے کسی پارٹی کا ماضی میں حصہ تو نہیں رہی ہے. بالکل. یہ آل ٹوگیدر ایک نئی بریڈ تھی. وہ ان کی جو گرومنگ ہے وہ اس سیاسی کلچر میں نہیں ہوئی جس سیاسی کلچر کے امین یہ پرانی پارٹیاں تھی. اور اب میں اس کو بدقسمتی کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو کلچر ہیں، جس طرح یہ بیٹھنے پہ جو ہے خواجہ آصف صاحب اور میری جو معانقہ ہوا تھا، جتنا یہ مشہور ہوا تھا، یہ کوئی بات ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ پارلیمان میں ہاتھ ملائے یا میں کسی کے غمی خوشی پہ جاؤں. یہ ہمارے ایتھکس ہے. جو رواداری ہے نا، سیاسی رواداری اور برداشت اور تحمل اور عزت اور احترام، یہ نہ دوسروں کے لیے نہ اپنوں کے لیے ہے. یہ مطلب یارڈ سٹک سمجھ لیں. دوسری بات جو آپ نے کہا نا، سوشل میڈیا انفلوئنس آ گیا. سوشل میڈیا انفلوئنس سے زیادہ جو ہے نا، دیکھیں مجھے میرے والدین نے کچھ تو سکھایا ہوگا، تو میں اتنا انفلوئنس ہوں گا کہ میں ان اقدار کو بھول جاؤں گا جو مجھے میرے پیرنٹس نے، میرے اساتذہ نے سکھایا، یا جس کلچر میں میری گرومنگ یا جس میں پلا بڑا ہوں یا پروان چڑھا ہوں. تو یہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک انہیرنٹ ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ عزت نہ بھی دو نا، ٹھیک ہے، لیکن مانگنا جو ہے وہ غلطی نہ کرنا. مروت صاحب، پارٹی میں کون سا ایک مشکل وقت آیا جو آپ کو لگا کہ دس از انف، پارٹی سے نکالے جانا، یا یہ جو ٹرولنگ ہوئی آپ کی؟ میرا خیال ہے کہ ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نے اس پارٹی کو بڑے ہی قریب سے دیکھا، اور سب کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا، کون کیا ہے، کتنا پانی میں ہے، کون کتنا جری ہے، کون کتنا پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہے. وہ سارے راز ابھی بھی سینے میں دفن ہیں. صحیح. ان کی حیا رکھتے ہیں. صحیح. جن کو آج کل یہ لیڈرشپ کہتے ہیں. صحیح. لیکن آپ نے اس کی بات کی، جب میں نکلا تھا نا، تو میں تو ایک قانون سے وابستہ آدمی ہوں. تو میرا خیال تھا کہ ہم نے پاکستانیوں کو جو ہیں وہ قانون کی حکمرانی دینی ہے، ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور ان کے مینڈیٹ سیاسی جمہوریت کی بالادستی، یہ ہمارے خواب تھے. اور یہ وہ ویژن تھا جس کی خان نے پرچار کی تھی، حقیقی آزادی. وہ اس کے لیے ہم نے قربانی دی. اس راستے میں کچھ بھی آیا، مار پڑی، پرچے ہوئے، جیلوں میں گئے. لیکن اس کے بعد اب بڑے فخر سے پی ٹی آئی کے پنڈت یہ کہتے ہیں کہ یہ خان نے استعمال کر کے پھینک دیا. میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سیاسی ورکر جو ہے کسی سوری ٹو سے خان صاحب جو ہے نا کانوں کے کچے بھی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. اس میں یہ آپ کا گلا ان سے درست ہے. نہیں، میں 20 دفعہ خان کے ساتھ یعنی میں آج ڈو یو تھنک کہ آپ استعمال ہوئے؟ آپ کا کیا دیکھیے، میں بچہ تو نہیں تھا. مجھے میرے خاندان نے کہا نا کہ یہ نہ کرو. جب یہ پرچے اور چھاپے ہو رہے تھے اور ابتدا تھی، تو میں نے سوچنے کے بعد ان کو جواب دیا. میں نے کہا کم وٹ میں یہ کروں گا. ان کو میں نے دبئی بھیج دیا. 1.5 سال تک میں بچوں سے دور رہا، اور یہاں میں اپنی یہ تبلیغ اور پرچار کرتا رہا. لیکن جو چیز ہے نا، جو پی ٹی آئی کو سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو کوئی آپ کا سگا نہیں رہتا ہے. ٹرو، 100% ٹرو. مطلب یہ ہے، کیا آپ کسی کو، مطلب مجھ جیسے شخصیت پہ کسی کا کوئی احسان تھا؟ میں کوئی وزیر تھا، کوئی وزیر اعلیٰ بنا تھا، کوئی سینیٹر رہا تھا؟ کوئی احسان نہیں تھا کسی کا، خصوصاً پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا. البتہ جو میرے خدمات کا یا میرے احسانات کا جو صلہ مجھے جس طریقے سے ملا، اس کے بعد تو میں اپنے نسلوں کو بھی نصیحت کروں گا کہ بھائی، آپ نے کبھی کسی پولیٹیکل کمپین کا حصہ بننا ہے تو اپنے لیے سیف گارڈز رکھو. یہ کوئی سیاست تو نہیں ہوئی.
اور ایک بات جو ہے وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس جو غالم گلوچ کے کلچر نے جتنا ڈیمیج کیا ہے، بہت زیادہ، اگر یہ سوشل میڈیا کی غالم گلوچ نہ ہوتی اور نہ اس غالم گلوچ کی پارٹی کی سطح پہ سرپرستی ہوتی تو خان بہت پہلے کا باہر آ چکا ہوتا. صحیح. اور یہ قیمتیں ہیں، یہ نقصانات ہیں جو پی ٹی آئی چکا رہی ہے، خان چکا یہ رہا عید ہے. تو گزر گئی، اگلی عید پہ خان صاحب باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس کی عادت کے ہوتے ہوئے 10 عیدیں بھی گزر جائے نا تو نہیں آئیں گے. مجھے خان باہر نکلتا ہوا نظر نہیں آتا. صحیح. جو لوگ آج کل پارٹی کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں ان کو نہ سیاست آتی ہے، نہ ان میں جرت ہے، نہ ان میں فیصلے کرنے کا جو ہے وہ صلاحیت ہے، اور نہ یہ درست فیصلے کرتے ہیں. یہ دیکھو یہ سیاست کس ڈگر پہ جا رہی ہے. فلاں کو اپوزیشن لیڈر بناؤ، فلاں کو سینٹ میں بنا دو، اور پھر اس چیز کا بائیکاٹ کرو، اس چیز کا بائیکاٹ کرو. یہ بالکل دے آر ڈائریکشن لیس. اور آگے سے جو ہے کبھی کہتے ہیں ہم نے آزادی ریلیز فورس بنا دیے، موت یا رہائی نامی کنٹینر بنا دیے. یہ کیا ڈرامے ہیں؟ وہ موت اور رہائی نامی کنٹینر سے پہلے کچھ عملاً بھی تو کر کے دکھا دو نا. 1 سال اور 3 ماہ سے ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ادھر اسلام آباد میں کوئی ایک ریلی نکال دے. اچھا جی، گفتگو بڑی سنجیدہ ہو گئی، اب اس کو عید کے رنگ میں واپس لاتے ہیں. کنڈی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ عیدی دیتے ہیں یا لیتے ہیں؟ آپ لوگ لفافے لیتے ہیں؟ نہیں، میں لفافے والا صاحب نہیں، مطلب مشہور ہے نا کہ وہ میڈیا والے لفافے لفافے کو بدنام کرتی ہے ویسے. نہیں، میں بالکل لفافے. دیکھیں ہم سارا سال، دیکھیں میں بتاؤں ایک اور آپ کو میں تجربہ بتاؤں، ہم سارا سال مفت میں آپ کے ساتھ ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، کبھی کہوا پلا دیتے ہیں، کبھی نہیں پلاتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ کے چینلز کو چاہیے کہ آپ کے پاس فریکوینٹ گیسٹ ہیں ان کو کم از کم سال میں عیدی تو دے دیا کریں. اچھا، ہم گیسٹ کو عیدی دیں. ویسے یہ آپ کا شکوہ ہے. مروت صاحب کی طرف آتی ہوں کیونکہ کنڈی صاحب بہت سچی باتیں کرنے لگے ہیں، اس طرف ہم نہیں آئیں گے. مروت صاحب، میں نے یہ سنا ہے کہ ایز اے لائر آپ نے کبھی کسی جج صاحب سے کوئی لڑائی کی تھی. بغیر نام لیے بتائیں کہ کیا واقعی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا کہ بڑی ایک آپ کی دھماکے دار لڑائی ہوئی تھی کورٹ روم کے اندر؟ دیکھیے ہمیشہ میں نے جج صاحبان کا بحیثیت ایک وکیل کے احترام بھی کیا ہے، اور چونکہ اس ادارے کا حصہ رہا ہوں تو ہمیشہ ان کے کاز کے لیے میں نے فائٹ بھی کی ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میں عدالت کا احترام جو ہے چاہے کوئی کرسی پہ بیٹھا ہو اس میں کوئی کمی ظاہر کروں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کبھی کسی منصف یا جج کو یہ حق بھی نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی کرسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری توہین کرے، کیونکہ کسی آئین اور قانون کے تحت کسی کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں. صحیح. کہ کسی وکیل کی، ہاں اگر میں غلطی پر ہوتا ہوں. لیکن آپ نے کبھی کوئی لڑائی کی ہے کسی سے، کوئی کتاب مار دی ہو یا کچھ ایسا کچھ سننے میں آیا ہے؟ ایک ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں ایک جج صاحب نے جو ہے ایک نہیں کئی ایسے واقعات ہیں، لیکن جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہوا تھا